بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا توڑ، یہ ایک عجیب سوال ہے۔ ہر عامل، ہر عمل کرنے والا، ہر انسان اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے، اور ہر عامل اس کے بارے میں عجیب و غریب اپنی ترتیب بتلاتے ہیں۔ میرے پاس بیٹھیں گے تو میں بتلاؤں گا کہ جادو کا توڑ ایسے ہوتا ہے۔ آپ کسی اور شخص کے پاس چلے جائیں، اس کی ترتیب کوئی علیحدہ قسم کی ہوگی۔ آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی ترتیب سے بتلا رہا ہوگا۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے کلام سے آپ پر اگر سحر ہے، اس کی کاٹ ہو جائے۔ اسی سحر کے توڑ کے لیے، جادو کے کاٹ کے لیے میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے، اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ قرآنی اعمال کے ذریعے جادو کا توڑ کن چیزوں سے جلدی ممکن ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو صورتیں بتلائی ہیں جن کو ہم معوذتین کہتے ہیں۔ کمال کی تاثیر ہے ان میں۔ معوذتین، ان کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کیا گیا تو ان کے اس معاملے میں یہ پڑھنے کا کہا گیا نا، تو آپ ان کو اتنا عام کیوں سمجھتے ہیں؟ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے طور پہ بتلایا گیا کہ آپ ان کو پڑھیں اور ان کو اس طرح کریں اور یہ ولی گرا کھولیں وغیرہ وغیرہ۔ اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کیسے دیا؟ ہم کیوں اور معاملات میں چل پڑے؟ ہم کیوں دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آخر تک سنیں انشاءاللہ۔ جادو کے توڑ کے لیے جو بہت لمبے لمبے قصیدے ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آج ختم کریں گے۔ جادو کا توڑ ممکن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے جس کا آپ جادو کا توڑ کر رہے، وہ شخص اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، کہیں وہ کسی کا حق تو نہیں دبائے بیٹھا، کہیں وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کرے بیٹھا، کہیں وہ کسی کے ساتھ بربریت تو نہیں کر کے بیٹھا ہوا، کہیں وہ غاصب تو نہیں ہے، کہیں وہ فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات سے ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جادو کے توڑ کے لیے مریض کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ مریض اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، مریض اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ اب مریض ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ اعمال کا پکا ہے، اس کے لیے تو یہ زبردست ہے۔ آپ قرآنی آیات کے ذریعے اس کا توڑ کر دیں، توڑ ہوگا۔ اب ایک شخص ہے، وہ نماز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہر وقت ناپاک رہتا ہے، اس کی جادو کے توڑ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو مشکل ترین مراحل سے گزرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اس میں عامل چلتا ہے، ایک مصنف نے لکھا کہ توڑ کا یہ طریقہ ہے، اس میں فلاں چیز لاؤ، ہانڈی والا عمل کیا، یہ والا عمل کیا، تانبے والا عمل کیا۔ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی اچھا، قرآنی اعمال کے ذریعے آپ سے توڑ نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اب ہم نے کسی کا توڑ کر دیا، ہم نے کہا کہ آپ کا علاج ہو گیا، آپ بالکل سیٹ ہیں اور سیٹ نظر بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ تو وہ ہانڈی والا عمل۔ یعنی کہ لوگوں کی رائے جادو کے توڑ کے حوالے سے بڑی عجیب سی کشمکش میں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام، یا کم از کم 3 مرتبہ صبح یا 3 مرتبہ شام، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام، آپ معوذتین لازمی پڑھیں۔ آپ کو جادو کے توڑ کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ ایک نہ ایک دن آپ کا جادو خود ختم ہو جائے گا، خود مر جائے گا، خود رفع ہو جائے گا، خود آپ سے بالکل ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ تو معوذتین کو اپنی زندگی میں 7 مرتبہ صبح و شام کا، 3 مرتبہ، لاسٹ 1 مرتبہ صبح و شام کا لازمی معمول دیں۔ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔
حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، فتنہ کرنے والوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے، چال بازوں سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے یہ عجیب حصار کلی ہے۔ اس سے ماورا نہ رہیں، اس سے دور نہ رہیں، اس سے بھاگے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 7 بار پڑھنے میں 2 3 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کیا جائے گا؟ لیکن آپ کو جادو سے حفاظت مل رہی ہے، شیاطین کے شر سے آپ محفوظ ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان اعمال کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہے تھامے رکھیں، انشاءاللہ اسی میں ہی نجات ہے، اسی میں ہی خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔